اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ النساء کا صفحہ نمبر 177۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 170 ہوتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ عجاب اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، تبتغون عرض الحیاة الدنیا فإن اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر أولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم۔ فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم علی القائدین درجہ۔ تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھے رہے، اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے۔ مطلب جو جہاد کرے اور جو گھر میں بیٹھا رہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ شان نزول، یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روکو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ جیسے اب کوئی جنگ ہوئی اور وہ سلام کیا اور ویسا لگا مسلمان ہے، تو جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہی ہے یا کافر ہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کافر ہے تب تک اس کو نہ مارو، اس کو پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ اگر کہیں مسجد ہے اور اذان ہو رہی ہے تو وہاں قتل نہ کرنا۔ مسئلہ اکثر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا۔ یہودی و نصارہ ایسی قوم ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہیں تو ان کو مومن نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ ہی کو ایمان کہتے ہیں۔
مطلب جو خود مانتے ہیں اسی کو ایمان جانتے ہیں. جیسے کوئی بات اپنے مرضی سے ہی جو مان رہے اسی کو وہ اپنا عقیدہ جانتے. اور اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا. اگر وہ کلمہ بھی تمہارے سامنے پڑھ لے تب بھی نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کریں. جب تک وہ اپنے دین کو نہ چھوڑیں اور اس کو غلط نہ سمجھیں تب تک ان کی بات کا اعتبار نہ ہوگا. نہ کلمے کا اعتبار ہوگا، نہ سلام کا، نہ مسلمان کوئی بھی چیز کا اعتبار نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضرور ہے. جو اگر کافر ہے اور بعد میں اس کو کفر بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ مسلمان بننے کے بعد یہ چیزیں کفر ہے، یہ کریں گے تو کفر ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے، تبھی وہ مسلمان ہوئے گا. یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا. ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے جو اسلام میں داخل ہے. شان نزول، یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی جو اہل فدق میں سے تھے. اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا. ان کے سوا کوئی بھی ان کی قوم کا اسلام نہیں لایا تھا. اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، وہاں سے سب لوگ نکل لیا، بھاگ گئے. مرداش ٹھہرے رہے. جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو بائیں خیال کیا کہ مبادا کوئی غیر مسلم جماعت ہو یا پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے. جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے، وہی ایک اکیلے تھے، اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم. مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے. وہ لوگ سب کافر تھے تو ان لوگ کو پتا تھا کہ جو اہل فدق سے تھے وہ سب کافر ہیں، تو یہ صرف بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا. مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے. بائیں خیال اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا. حضور کو نہایت ہی رنج ہوا، حضور کو بہت افسوس ہوا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کرے، کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مذکور کیا۔ یہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ ہم لوگ مسلمان پیدا ہوئے، اور اللہ نے ہم سب کو پر احسان کیا کہ مومن بنایا، تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایمان دار قتل نہ ہو۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کے لیے بڑے درجات و ثواب ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا پیری و ناطاقتی یا نابینائی یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو، وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے اگر نیت صالح رکھیں۔ اگر جہاد میں جانے سے بھی کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کوئی چل نہیں پا رہا ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس کو بھی درجات اللہ تعالیٰ فضیلت وہی عطا کرے گی، بس اس کی نیت نیک ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ سب کچھ صحیح سلامت رہتا تو میں بھی جہاد کرتا، یا جہاد میں جا رہے اللہ ان کو فتح حاصل کرے، یہ سب صالح نیت ہونی چاہیے۔ حدیث بخاری میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا۔ اب جیسے کسی کو کوئی تکلیف ہے، چل ہی نہیں پاتا، تو وہ جہاد میں نہیں جا سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 1 سے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کو تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو، اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذو العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔